أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ اسے تو محاسبہ کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ. پس وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. ایمان لے آئے رسول اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے. سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسول پر، اور ایمان لانے والے بھی. لا نفرق بین احد من رسولی، نہیں ہم فرق کرتے اپنے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی. اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور میں اطاعت کی، تو بخش دے اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. نہیں مکلف بناتا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہوگا جس کو کماتا ہے. اے ہمارے رب نہ تو ڈال نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا اس پر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر دیں. اے ہمارے رب نہ تو بوجھ ڈال ہم پر جس طرح تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب نہ تو ہم سے بوجھ اٹھانا جس کی نہیں ہمیں کوئی طاقت، اور تو درگزر کر دے ہم سے اور تو بخش دے ہمیں اور تو رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا کارساز ہے. پس تو مدد کر ہماری کافر قوم پر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ تلاوت سن رہے تھے، بہت ہی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے. محمد عمر حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد شہریار جو خود بھی حافظ قرآن ہے اور ترجمہ ابھی اس کا پیش کیا انہوں نے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کے ساتھ سید زاہد سعید صاحب جو ادارہ المعہد المعروف سے وابستہ ہیں. ہم ان تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور جیسا کہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے، رمضان روزے بھی جاری ہیں اور اب عید بھی قریب آ رہی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیت کو بلائیں. شخصیت سے مراد میری جیسے کہ دونوں بھائی محمد عمر اور محمد شہریار، ان کا خاص طور پہ میں تعارف بیان کر دوں کہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈیجیٹل قرآن ہے، مطلب کہیں سے کوئی سی بھی آیت اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ نہ صرف اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیات سورہ قرآن میں کون سے سپارے میں ہیں، مطلب پوری معلومات ہے ماشاءاللہ سے. اور جس طرح سے انہوں نے حفظ کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم بات شروع کریں گے سید زاہد سعید صاحب سے جن کا تعلق ہے ادارہ المعہد المعروف سے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا سلسلہ ہے، کتنے بچے ہیں، کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یقیناً یہ دونوں بھی آپ کے ہی ادارے سے وابستہ ہیں، تو نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بچے ہوں گے، تو آپ ذرا بتائیے گا ادارے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زاہد سعید آپ کے ساتھ ہوں، اور میں ادارہ المعہد المعروف انسٹیٹیوٹ سے میرا تعلق ہے. اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر ریسنٹلی 34 اسٹوڈنٹس ابھی وہاں پر زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 9 بچے جو اسپیشل حصص کے اندر ہیں،
جو اسی فیلڈ میں یعنی کہ آیت نمبر، ترجمہ، یعنی ان کی پورے 30 جو ان کی جو سپارے ہیں پورے مکمل. اگر میں آپ سے کہوں من الجنۃ والناس، سورۃ ناس کی آخری سورت، آخری آیت ہے، اس کی پچھلی آیت کون سی ہے؟ آپ شاید اس کو بھی سوچیں گے اس کو. تو الحمدللہ ان کو یہ 30 پارے جو ہے ان کو ریورس میں ان کو مکمل یاد ہے ماشاء اللہ ان کو. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس آیت کا پہلا حرف کون سا ہے، اس صورت کے اندر کتنے حروف ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہے، کتنے پیش ہیں، کتنے اس کے لیٹرز ہیں، کتنے اس کے ورڈز ہیں. ماشاء اللہ ان کو مکمل کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ اس پارے کے اندر کتنی جو صورتیں وہ مکی ہے، کتنی مدنی ہیں. تو الحمدللہ اس قسم کے بچے وہ 9 بچے ہیں، باقی بچے وہ عام جو حفظ میں، اور پھر اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ ان کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم بات کریں گے محمد عمر سے. عمر یہ بتائیں کہ کس عمر سے جو ہے وہ آپ نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، اور نہ صرف حفظ کیا بلکہ جس طرح سے ابھی قبلہ نے بتایا ہے کہ آیات کا سیکوینس، ان کی تشریح، ان کی تفسیر، تو سب سے پہلے تو کب سے شروع کیا آپ نے اور کیسے مطلب؟ جی بالکل، یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے اور کرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ اور اس کو دین کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس قرآن کے لیے چنا اور پھر اس میں ہمیں مہارت بھی عطا کری. یہ بچپن سے ہی شوق تھا میرے والدین کا، اور میرے اساتذہ کرام کی بہت محنت ہے مجھ پر، جن کا میں مشکور ہوں. تو انہوں نے محنت کری ہے، دعائیں کری ہمارے لیے، اور ہماری بھی ایک دلچسپی تھی کہ قرآن کا حافظ بننا ہے، اور حافظ کے ساتھ ساتھ اس کا ماہر بھی بننا ہے. تو یہ سلسلہ کلاس 3 تک میں نے مکمل کرا اکیڈمی اپنی، پھر میں اسپیشل حفظ میں آ گیا تھا. تو الحمدللہ میں نے حفظ اپنا مکمل 1 سال میں کر لیا، بالکل 1 سال میں حفظ اور گردان. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ ہونا اور ماہر ہونا، تو یعنی حافظ جو ہے وہ آپ 1 سال میں آپ بن گئے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا جو فیز ہے؟ جی پھر میں نے جو ہے نا یہ حفظ مکمل کر لیا، پھر اکیڈمی میں آ گیا، میٹرک اپنا کلیئر کیا. پھر میرے سر نے مجھ پہ محنت کری، پھر تقریباً 6 منتھس 8 منتھس میں کے اندر یہ سارا ترجمہ، آیت نمبر، سورت کا شان نزول، اس کے اندر کتنے مضامین ہیں، زبر زیر پیش، یہ سارا الحمدللہ پھر میں نے تقریباً 6 یا میکسیمم 8 منتھس میں مکمل کیا الحمدللہ. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں محمد شہریار، جو ان دونوں بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 1 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے، محمد عمر بڑے ہیں اور شہریار ان سے 1 سال چھوٹے ہیں. تو دونوں بھائی ماشاءاللہ سے ایک ہی ادارے سے وابستہ ہیں اور حفظ بھی کیا ہے. تو شہریار، بھائی کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے اور بھائی کے ساتھ ہی یقیناً اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا، اور پھر یہ حفظ کیا، تو آپ کا کیسا رہا یہ؟ جی بالکل، ہم لوگ بچپن سے ایک ساتھ ہی تھے. اصل میں یہ میرے سے 1 سال بڑے ہیں، تو یہ میرے سے 1 سال پہلے حفظ میں آ گئے تھے. تو پھر میں ان کے بعد 1 سال بعد حفظ میں آیا، تو میں نے الحمدللہ 8 مہینے 16 دن میں اپنا حفظ مکمل کیا. پھر اس کے بعد ہم دونوں اکیڈمی میں ساتھ تھے. تو میٹرک کر کے پھر ہمارے سر نے مشورہ دیا ہمیں کہ آیت نمبر اور ترجمہ قرآن کی مہارت حاصل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا ان معزز اور نیک فرشتوں کی صفوں میں ہوں گے جو قرآن کو لکھنے والے ہیں. تو ہمیں یہ جذبہ ہوا، یہ شوق ہوا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے. تو ہم نے یہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا 6 منتھس کے اندر الحمدللہ، اور ہم دونوں بھی بالکل برابر چل رہے ہیں، جامعہ کی پڑھائی میں بھی اور حفظ قرآن میں بھی. ماشاءاللہ بہت زبردست. تو یہ ابھی بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے ہم ٹی وی پہ بھی یا مختلف جو آپ کے اساتذہ میں مختلف قارئین ہیں جنہوں نے جو قرأت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں ویسے تو سب سے زیادہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو کاپی کرتا ہوں، امام کعبہ. پھر اس کے بعد مشاری راشد الفاسی. تو ابھی اگر ہم مزید آپ سے تلاوت سننا چاہیں اور اس کی تفسیر، تو کون سی ایسی آیات ہیں یا سورہ ہے جو آپ کو زیادہ پڑھنے میں، قرأت کرنے میں اچھا لگتا ہے؟ ویسے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے، پوری کتاب بہترین کلام ہے، لیکن پھر بھی کون سی زیادہ جو ایسی جو آپ کے دل کے قریب ہے، وہ آپ کو پڑھنے میں بھی زیادہ مزہ آتا ہے؟ میری جو سب سے پسندیدہ تلاوت ہے وہ شیخ سدیس کی ہے، جو میں بھی آپ کو پڑھ سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحیح. اس کی تھوڑی سی تفصیل اور تفسیر بتائیے گا جو آپ نے ابھی تلاوت کی ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 مضامین بیان کیے ہیں. ایک اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر. 2 ہر شے فانی ہے، انجام سے غافل نہ رہو. 3 آخرت میں مومنوں کا انعام. صحیح. اچھا زاہد صاحب آپ بتائیے گا، جیسے ابھی شروع میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی سے بھی قرآن میں سے مطلب قرآن میں کہیں سے بھی اگر ہم کوئی آیت ہم بیان کرتے ہیں اور ان کو اگر ہم بتاتے ہیں تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کوئی ایسا آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اس آیت کی مکمل انفارمیشن دیجیے. منزل نمبر 4 پارہ نمبر 15 سورت نمبر 18 سورہ کہف. یہ سورت مکی ہے. اس سورت کی کل آیات 110 اور رکوع 12 ہیں. اس سورت میں اللہ رب العزت نے 12 مضامین بیان کیے ہیں. 1 اصحاب کہف کی غار میں پناہ کی زینی. 2 غار میں پناہ لینے کی وجہ. 3 غار میں طویل قیام. 4 انشاءاللہ کہا کرو. 5 اعمال صالح اور متاع دنیا. 6 2 آدمیوں کی مثال. 7 اللہ کی نعمتوں سے محروم بندے. 8 نزول قرآن اور اس پر ایمان. 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. 10 سفر میں شرائط کی عدم پابندگی. 11 ذوالقرنین کا واقعہ. 12 مشرک کے تمام اعمال اکارت. پاؤں نمبر 4 آیت نمبر 32. اس آیت کا پہلا حرف حمزہ ہے. حمزہ پورے قرآن مجید میں 4115 مرتبہ ہے. حمزے کے اوپر پیش ہے. پیش پورے قرآن مجید میں 8804 مرتبہ ہے. یہ منزل نمبر 4 ہے. اس منزل میں کل 9 صورتیں ہیں. ان میں سے 7 مکی اور 2 مدنی ہیں. اس منزل میں کل آیات 903 اور رکوع 76 ہیں. سورہ کہف. اس صورت میں کل کلمات 3542 اور حروف 6760 ہیں. آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. یہی لوگ ان کے لیے ہیں باغات ہمیشگی کے، بہتی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. وہ پہنائے جائیں گے اس میں کپڑے سونوں کے اور ریشم کے، اور ان کے لیے کنگن بھی ہوں گے اور وہ ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہ اچھا بدلہ ہے اور نیکی کرنے والے کے لیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس طرح سے تفصیل بیان کی ہے اور ماشاء اللہ مطلب الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس طرح سے بیان کروں. تو عمر یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے حفظ تو چلے ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ تفصیل یہ یاد کرنا یہ کس طرح سے کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک تو اساتذہ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ایک خود بھی ایک طریقہ اپناتا ہے انسان کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے. تو آپ نے کس چیز کو اڈاپٹ کیا؟ بیسیکلی اس کے لیے تو سب سے پہلی 3 باتیں ہیں کہ ایک تو بچے کا جو ہے نا اس میں دلچسپی لینا ہو کہ اس کا یہ شوق ہو، اور اس کا کوئی ایک جو ہے نا آئیڈیل ہو
جیسے ہمارا آئیڈیل تھا ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ بھی ایسے ہی ماشاء اللہ جو ہے نا آیتیں بناتے تھے. کوئی بھی سوال کرتا تھا فوراً صورت نمبر یہ آیت نمبر فلاں فلاں, تو ان کو دیکھ کے کافی جذبہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کا بھی شوق ہو, پیرنٹس کی بھی یہی فیلڈ ہو کہ بچوں کو اسی میں یہ موٹیویٹ کریں. اور تیسرا کہ اس کے لیے اساتذہ کرام کی رضامندی اور رضائے الہی یہ ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ بچے کو ٹائم دینا, خالص ٹائم دینا, بالکل یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا کھیل بھی رہا ساتھ پڑھ بھی رہا, بالکل ایکچوئل ٹائم دینا. اور ہماری جو روٹین تھی تقریباً ہم لوگ صبح فجر کے بعد سے اٹھتے پڑھتے تھے, اور پھر ہماری 11 یا 12 بجے چھٹی ہوتی تھی. اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ وقفہ کھیلنے کا ہوتا تھا, ناشتے کا, یہ سارا نکال کر تقریباً ہمارے جو پڑھائی کے جو پورا وقت تھا تقریباً 15 سے 18 گھنٹے, یہ تو بالکل تھا میکسیمم. تو یہ اس طرح محنت کریے کنٹینیوسلی 6 months. اچھا, اس میں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف یا اللہ کے کلام کی طرف آپ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں, وہ 4 قدم آپ کو اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے خود ہی. تو یہ بات بالکل اسی طرح سے, یہ ظاہر سی بات ہے جس طرح اگر ہم دلچسپی لیتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے یا اللہ کی طرف قربت کے لیے, تو اللہ بھی. تو ظاہر صاحب شہریار صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ جیسے یہ ابھی عمر صاحب نے اپنی تفصیل اور تفسیر بیان کی ہے, تو قبلہ اس طرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. منزل نمبر 2, پارہ نمبر 9, سورت نمبر 8, سورہ انفال. یہ سورت مدنی ہے. اس سورت کی کل آیات 75 اور رکوع 10 ہیں. اس سورت میں اللہ رب العزت نے 10 مضامین بیان کیے ہیں. 1 مومنوں کی صفات اور بدر کو روانگی, 2 غزوہ بدر میں نصرت الہی, 3 کمزوری قوت میں بدل گئی, 4 عذاب الہی کو دعوت, 5 مال غنیمت اور بدر کا فیصلہ کن مارکہ, 6 مارکہ حق و باطل میں مومنوں کا کردار, 7 فیصلہ کن مارکہ حکم, 8 کفار کے خلاف تیاری کا حکم, 9 1000 مومن 2000 کفار پر, 10 مومنین اور مہاجرین کے درجات. پاول نمبر 4, آیت نمبر 14. اس آیت کا پہلا حرف زال ہے. زال پورے قرآن مجید میں 5460 مرتبہ ہے. زال کے اوپر زبر ہے. زبر پورے قرآن مجید میں 53243 مرتبہ ہے. یہ منزل نمبر 2 ہے. اس منزل میں کل 5 صورتیں ہیں, ان میں سے 2 مدنی اور 3 مکی. اس منزل میں کل آیات 665 اور رکوع 86 ہیں. سورہ انفال. اس سورت میں کل کلمات 5600 اور حروف 1116 ہیں. آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله, یہ اس لیے کہ بے شک جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بس بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مطلب مجھے تو رشک آ رہا ہے بہرحال دونوں کو دیکھ کے. میں صرف اتنا کہوں گا, باقی بیان کے لیے جیسے میں نے پہلے عمر کے وقت میں کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ادارے میں جس طرح ابھی جیسے ماشاءاللہ سے یہ 2 نگینے آپ کے پاس ہیں اور اس طرح سے آپ اور بھی ان کو تیار کر رہے ہیں, عمر نے بڑی اچھی بات کی کہ خود بھی دلچسپی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں پہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ والدین کی وجہ سے بچے نے ایڈمیشن تو لے لیا لیکن اس کو شاید اس کا مطلب اس کو کس طرح سے پھر آپ نے اس کی ٹریننگ؟ ایکچولی ہمارے ادارے کی سب سے اہم چیز یہ ہے, بلکہ میں تمام جتنے ادارے ہیں ان کو میرے ایڈوائس ہے یہ کہ ٹرانزیشن بہت اہم ہے. کہ ایک بچہ جب وہ قرآن اسٹڈی کرتا ہے کہ ایک خشک سبجیکٹ ہے, بچوں کو پتہ اس میں اندر کیا ہے کہ یہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو 40 منٹس کے بعد جو نا آپ کی ذہن بالکل یہ معاف ہو جاتا ہے, اس کے زیادہ آپ آگے پڑھ نہیں پاتے. آپ تو ہر 40 منٹس کے بعد ان کو ایک ودن 10 منٹس کی کوئی ایکٹیویٹی دیں, ان کے آپس میں کوئی کوئز رکھوائے, اپنے سوال پوچھیں ان سے, بچہ فریش ہو جاتا ہے دوبارہ. کوئی بھی گیم کھلا دیں ان کو,
اسلام میں کوئی گیم کھلا دیں ان کو، بلکہ آپ یہ کہنا اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن کوئی کھیل کھلا دیں ان کو، اور ود ان 5 to 10 منٹس کے اندر ذہن کو تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی رکھے یہ تاکہ سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر بچے کا ویژن کلیئر ہو کہ آئی ہیو ٹو ڈو، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے یہ فائدے ہیں، تو بچہ اس کو چل جاتا ہے۔ جب بچے کو پتہ نہیں کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں، میں ایک سمپل سا سوال ہے، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ الجبرا اس کی اپلیکیشن کیا ہے ہماری لائف میں، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ الجبرا وہ سالو بھی کر لے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پتہ ہے اس کو اپلائی کہاں کرنا ہم نے۔ اب جب بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے مرتبہ یہ ہے، ہم اصل میں ہر سال کی اسٹارٹنگ میں سب بچے بیٹھتے ہیں آپس میں، وہ ریٹرن دیتا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، 6 منتھ کا ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، اور سال کے اینڈ میں کرنا کیا ہے انہوں نے اور کیوں کرنا ہے۔ تو ہم بیٹھتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے بیسٹ پروفیشن کون ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی یہ کوئی یہ، تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے ورثہ کون ہے، کون ہو سکتا ہے، سب سے بیسٹ ہے یہ، جس کو نبی کہتا ہے کہ یہ میرا وارث ہے۔ تو اس سے اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ خیرکم، کہ تم سب سے بہتر ہو، کون ہے، کہ اللہ میں سب سے بہتر ہوں، اللہ آپ سب سے بہتر ہوں، کون سب سے بہتر کون ہے؟ فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے میری کتاب کو سیکھا اس کو سکھایا، سب سے بیسٹ ہے یہ۔ تو ہم نے سب سے بیسٹ بننا ہے، ہم نے کہتے ہیں گڈ از ناٹ گڈ اف یو کین ڈو بیٹر، وہ اچھا نہیں ہے اگر آپ سب سے اچھا کر سکتے ہو۔ جب ایک چیز گڈ سے اچھا ایک بیٹر ہے تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں جائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے بہتر وہی ہے، بہترین سے بہتر وہی کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے، اگر سکھایا اس کو۔ تو ہم امتی ہیں، تو ان سے میں نے مشورہ کیا آپس میں، بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، تو کیوں بننا ہے، تو الحمدللہ جب کہ ایک ویژن کلیئر ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ماشاءاللہ بچہ خوشی سے کرتا ہے چیز کو۔ بالکل بالکل، اور قرآن پاک میں تو ماشاءاللہ سے ہر دور کے حساب سے مطلب اگر ہم کہیں کہ دنیاوی تعلیم یا آگے کے آنے والے وقت کی تعلیم، تو قرآن میں تو ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز۔ یہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، اللہ رسول کو جو ایک معجزہ ملا وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک حافظ قرآن جیسے انہوں نے ایڈمیشن لیا، کب سے کب تک کیا دورانیہ ہوتا ہے ایک حافظ قرآن کا جو آپ کے ادارے کے مطابق ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ جو مہارات والا، یہ انہوں نے بڑی اچھی ٹرم مجھے دی کہ ایک حافظ اور ایک ماہر، تو وہ ماہر والی ان دونوں کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، کتنا دورانیہ ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر پیرنٹس کے ان کے جذبات اچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچوں میں حافظ بنانا ہے، ہم نے نو ڈاؤٹ، وہ بچہ سمجھے بچہ بھی مطلب ابھی بچہ 4 ایئر کا ہوتا ہے، وہ بچہ آتا ہے ناظرے کے لیے، قاعدے کے لیے، وہ بچہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے قاعدے میں 1 سال لگاتا ہے، 1 سال وہ ناظرے میں لگاتا ہے، جب قرآن وہ حفظ کر لیتا ہے کم از کم بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، 9 سے 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے۔ اب بچہ یہ جو شروع سے ہی وہ حفظ میں قرآن میں آ گیا، جب وہ واپس جب اسکولنگ میں جاتا ہے وہ احساس کمتر ہو جاتا ہے بچہ، کہ مجھے تو انگلش نہیں آتی، سائنس نہیں آتی، میتھس نہیں آتا، مجھے کمپیوٹر نہیں آتا، اور باقیوں کو دیکھ کے وہ احساس کمتر ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا میرا مقام کیا ہے، کہ میں ان سے بیٹر ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں میرا مقام سے، لیکن اس کو چیز کا نہیں پتا بچوں کو، چاروں کو، کہ جنت جہنم کا اس کو اتنے کانسیپٹ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اب وہ جب اسکول جاتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو انگلش بولتا ہے، وہ کمپیوٹر میں ماہر ہے، اس کی اسپیڈ اچھی ہے، وہ میتھس میں اچھا ہے، میں ان سے پیچھے ہوں میں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پیرنٹس کو یہ مشورہ نے ان کو یہ دیا ہے کہ کم از کم کلاس 3 یا 4 کے بعد پھر بچہ حفظ میں آئے، کلاس 1 to 4 بچہ جو ہے ناظرہ قاعدہ اس میں اس کی روانی اس کی اچھی ہو جائے، بیسکس چیز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ کلاس 4 تک ہوتا ہے ماشاء اللہ اس کے یعنی کچھ اس کی ریڈنگ ڈکٹیشن بچے کی ریڈنگ اس کی اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ اور جب وہ ایک سال جب وہ حفظ میں آتا ہے، اس کے 1 سال جب وہ رہ جاتا ہے، آفٹر 1 ایئر وہ بچہ کلاس 5 اسکپ کر کے وہ 6 میں چلا جاتا ہے بچہ ماشاء اللہ۔ یہ بھی کلاس 4 کے بعد آئے تھے، پھر 5 میں اسکپ کر کے کلاس جب 6 میں گئے تھے ماشاء اللہ، اپنی کلاس کے یہ سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کلاس میں ماشاء اللہ۔ اسی سال ان دونوں نے بچوں نے بائیو سے یعنی میڈیکل سے انہوں نے میٹرک پاس کیا ماشاء اللہ، دونوں کی سیم پرسنٹیج ہے 93 ماشاء اللہ۔ اچھا، تو قرآن کے بعد اور کچھ بچے ماشاء اللہ ادارے میں کچھ ایسے ایک بچہ ایسا ہے، میں آپ کو ایک صرف موٹیویشن کے لیے، وہ آل سبجیکٹس میں فیل تھا بچہ، سب میں فیل، اردو سائنس میتھس انگلش سب میں فیل تھا، صرف عربک میں پاسنگ مارکس لیے اس نے۔ ان کے پیرنٹس سے میں نے ریکویسٹ کی یہ بچہ دے دے مجھے حفظ میں، ان کے وہ کہ سر یہ بچہ پہلے اسکول میں چلے والی بات ہے، اس میں کہا آپ دے دے چل جائے گا انشاءاللہ۔ اور باخدا اس بچے نے 1 سال میں ماشاء اللہ اس نے حفظ کیا، 1.25 سال کے اندر سے پہلے حفظ ہوا ماشاء اللہ۔ بچہ جب وہ اکیڈمک میں آیا وہ اپنی کلاس کا پرفیکٹ بچہ ماشاء اللہ۔ تو یہ قرآن سے اللہ تعالیٰ سینوں کو کھول لیتا ہے اس سے۔ اچھا عمر یہ بتائیں کہ اب یہ آپ کو خود کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے حافظ قرآن، اور ماشاءاللہ سے بڑی عزت، ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہوں میں، اب ماشاءاللہ سے اب اس کی طرف بھی جا رہا ہوں، قرآن پہ عبور بھی حاصل ہو رہا ہے، تو خود کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟
بس یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے عزت ملی ہے، اس میں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور بڑی کافی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے اعزاز دیا مجھے، ایک حافظ قرآن کا جو لقب ہے یہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، تو کافی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں اکثر اپنے لیے یہ دعا بھی کرتا ہوں، مجھے میرے استاد نے سکھائی تھی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ تو مجھے میری اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ تو یہ میں اس میں دعا میں یہ بھی ہے کہ بندہ تکبر سے ہی بچ جاتا ہے، عاجزی کا پہلو ہے اس دعا میں۔ اور جس طرح یہ دنیا کا یہ ایک اسلوب ہے کہ حافظ قرآن کہہ کے بندے بلاتے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت حافظ قرآن سے خود کہے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ اللہ رب العزت خود کہیں گے اے حافظ قرآن تو پڑھ اور پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں میں اور منزلات میں، جس طرح تم دنیا میں ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو، تمہاری منزل اس آیت کے پاس ہے، اس آخری آیت کے پاس ہے جسے تم پڑھو گے۔ تو یہ اللہ رب العزت جب کسی حافظ قرآن کو میدان محشر میں جس دن نفس نفسی کا دور ہوگا اس وقت کہیں گے تو اس کا تو اعزاز الگ ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت دیا ہے۔ شہریار کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنے ہم عمروں کو دینا چاہیں گے جو آپ کی ایج کے ہیں، ایج گروپ کے ہیں، ان کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی ترقیاں، جتنی بھی ایجوکیشن آپ حاصل کر لیں، لیکن آپ کم سے کم قرآن کو لازمی ٹائم دیں۔ اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو حفظ کر سکیں، تو آپ کم سے کم 1 یا 2 صفحے قرآن کے پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے والد کے بارے میں، عمر بن خطاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی گھر میں آتے تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ تو یہ آج ان کو جو اعزاز حاصل ہے، یہ ان کو یہ اپنی شہرت کی وجہ سے حاصل نہیں ہے، ان کو یہ اعزاز اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بدولت ہی امتوں کو بلندی دی ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوموں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق اور قرآن کے ساتھ تعلق لازمی جوڑیں، کم از کم قرآن کے لیے دن میں صرف 10 منٹ یا 20 منٹ نکالیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں اتنی برکات، اتنے سکون، اتنے اطمینان نازل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے فہم و گمان میں نہیں۔ صحیح، بہت بہترین بات کی ہے شہریار نے، بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے، اور ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ بڑے فخر کی بات ہے بلکہ کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ایسی شخصیات آئی ہیں۔ تو ناظرین، شہریار نے جیسے بات کی کہ روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کم سے کم اتنے وقت کے لیے گھر میں تلاوت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے اگر ہم آج کل کے دور کی بات کریں، اس معاشرے کی بات کریں، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے بہت پریشانی ہے، بہت مسائل ہے، تو ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہو اور حافظ قرآن ہو، لیکن یہ کہ اس کے لیے گھر کا ماحول بھی اس طرح سے ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کے اندر وہ دلچسپی پیدا ہو دین کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ہلال نجمی کو، اللہ حافظ۔